حاضرہ کے تقاضے سے الحمدللہ آپ سب آگاہ ہیں، اس کی طرف متوجہ ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ نے علماء کرام کے ذریعے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محمد یہ فرمان سنا، جس کو شیعہ محدثین نے بھی نقل کیا ہے۔ محدث جو احادیث جمع کرتے ہیں، محدث وہ خوش قسمت ہستی نبی کے علاوہ بھی جس سے فرشتے باتیں کرتے ہیں، اس کو محدث کہتے ہیں۔ ہماری مجلس میں ایک مولانا صاحب نے حضرت زہرا کو محدثہ کہا کہ فرشتے حضرت زہرا سے ہم کلام ہوتے تھے۔ کراچی کمپنی کی تھانے میں FIR کٹ گئی ہے اس کے خلاف، یہ ختم نبوت کے منکر ہو گئے ہیں۔ فرشتے صرف نبی سے باتیں کرتے ہیں، حضرت مریم سے فرشتے باتیں نہیں کرتے تھے۔ عورت ویسے بھی نہ نبی بن سکتی ہے، نہ رسول بن سکتی ہے، نہ امام بن سکتی ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں ہیں، وہ محدث تھے۔ حضرت زہرا کو اگر محدث کہہ دیا، وہ ہمارے ٹرسٹ کے دوست ادھر گئے اور ان سے کہا کہ یہ تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فلان صحابی، بزرگ صحابی وہ محدث تھے، فرشتے ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ وہ ختم نبوت کا انکار نہیں ہے۔ ہمارے مولانا صاحب اگر وہ حضرت زہرا کو محدث کہتے ہیں، وہ ختم نبوت کے منکر ہو جاتے ہیں۔ کتنا ذمہ دار آفیسر ہے کہ اس نے کہا آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا۔ اندازہ لگائیں، اتنے شجاع، بہادر اور ذمہ دار افسران ہیں، ہمیں پہلے نہیں بتایا۔ آپ نے ہم سے مشورہ کیا تھا کہ اس طرح اس مضمون کی درخواست آئی ہے، ہم کاٹیں یا نہ کاٹیں۔ حالت یہ ہے۔ اچھا، محدث اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی کتاب میں احادیث کو جمع کرتے ہیں۔ علامہ ہلی، اپنا علامہ باقر مجلسی وہ محدث تھے، یعقوب کلینی محدث تھے۔ اسی طرح اہل سنت کے بھی بہت سارے محدثین نے، شیعہ محدثین نے بھی، سنی محدثین نے بھی رسول اسلام کو اس روایت کو نقل کیا ہے: من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ جو صبح کرے، یعنی اس کی صبح ہوتی ہے اور اس کو پتہ چلے کہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں، خصوصاً ایسی جگہ جو آپ کے دسترس میں ہے، وہ مسلمانوں کے امور کو، معاملات کو اور ان کی مصائب اور ان کی مشکلات کو درک نہ کرے، فلیس بمسلم، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہو جائے گا۔ وہ اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی مت دفناؤ۔ اس کا گیلا ہاتھ آپ کو اگر لگ جائے تو آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے، جس طرح خدا کا منکر، رسول کا منکر، قیامت کا منکر، دشمن اہل بیت، نماز کا منکر، یہ واقعاً صحیح معنوں میں کافر ہو جاتے ہیں۔ نماز کا منکر، اسلام میں نماز فرض نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور کہیں کہ اسلام میں نماز فرض نہیں ہے، یہ اس واضح حکم کا منکر ہے جس کو خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ یہ مذمت کے لیے کیا ہے، یعنی عملی طور پر گویا یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس طرح کی اور بہت ساری روایتیں ہیں، اور یہ روایتیں ہمیں اس کے حوالے سے سنائی گئی۔ وہ غزہ کے محصور، ستم دیدہ اور مظلوم مسلمانوں کی امداد کے حوالے سے علماء کرام نے یہ باتیں سنی اور
قابل تحسین اور قابل تقلید ہیں پاکستان کی، میں کہہ سکتا ہوں سیاسی اور غیر سیاسی جماعتوں میں، مذہبی اور غیر مذہبی جماعتوں میں سب سے یعنی وہ اکیلی جماعت کہ جس نے میدان میں آ کے کوئی کردار ادا کیا وہ جماعت اسلامی ہے۔ ان کے وہ میں نے آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ سراج الحق جو موجودہ امیر ہیں، انہوں نے کہا کہ خدمت خلق کے ذریعے 1 ارب روپیہ ابھی تک جمع کیا جا چکا ہے۔ 1 ارب، جن میں سے شاید 40 کروڑ اگر مجھے صحیح یاد ہو، وہ وہاں تک جو ہے نا وہ ہم نے ان کو وہ پہنچا دیا ہے۔ حکومتوں کی مدد اور ہوتی ہے، عوام کی مدد اور ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی نہیں کر سکتا کم از کم زبان سے اس ظلم کی مذمت کرے اور مظلوموں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہاں جو فلسطین کے نمائندے ہیں، انہوں نے جب وہ ریلی نکالی ہے اس میں ہمارے مومنین بھی شامل تھے، انہوں نے باضابطہ طور پر شکریہ ادا کیا ہے فلسطینیوں نے کہ آپ نے ہمارے حق میں اور اس ظالم اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی۔ لیکن ایک نہایت قابل افسوس چیز جو یہاں میں بیان کروں گا وہ یہ کہ چونکہ تمام تر مسلمانوں کی توجہ شیعہ، سنی، یہودی، اسرائیل کے باہر رہنے والے یہودیوں نے مذمت کی ہے، یہودیوں نے مذمت کی ہے۔ وہ ایک کلپ دیکھ رہا تھا، وہ کہاں تک سچ ہے کہاں تک غلط ہے مجھے نہیں پتا، وہ کہیں قدس میں بیت القدس کے قریب کچھ یہودی ایک عمارت کے اوپر فلسطین کا جھنڈا کھڑا کر رہے ہیں، یہ غزہ میں ان کی جو ہے نا وہ ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کے طور پر۔ یہودی، مسلمان کا تو اور زیادہ فرض بنتا ہے یا تمام کی توجہ وہاں رہی، لیکن یہاں ہمارے اپنے پاکستان کے اندر جو پارا چنار میں وہ ظلم و ستم ہوا، غزہ سے تشبیہ دے رہے ہیں بعض لوگ۔ 1 ہفتے سے زیادہ مکمل طور پر بند ہیں، وہ جو بیچارے ریڑے پر صبح سے لے کر شام تک محنت کر کے کچھ کماتے تھے، وہ سب بیکار ہے، مجروح ہیں، زخمی ہیں، راستے بند ہیں، نہ کوئی کھانے کی پینے کی چیزیں جا رہی ہیں، نہ پیٹرول جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کل جا کے کہیں میرے خیال میں امن معاہدہ ہوا ہے اور وہ کاروان جو ہے نا جی کانوائی کی صورت میں وہ کانوائی کے اوپر فائر کی ہے، کانوائی کے اوپر فائر کی ہے، اور وہ ہمارے جن جوانوں کی نگرانی میں یہ کاروان جا رہا تھا، ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی ہے۔ جو آپ کے اوپر فائر کرتا ہے وہ آپ کو یہ کس مقصد کے لیے دیا ہے بھائی؟ آپ کے ہاتھ میں یہ اسلحہ۔ کچھ افسوسناک چیزیں ہیں، ان کی طرف اشارہ ضروری ہے۔ باڑ لگا ہوا ادھر، باڑ مجھے معتبر ذرائع سے پکڑا ہے، وہ کاٹا گیا ہے اور کاٹ کے سرحد پار سے آئے ہیں اور وہ شیعوں کے خلاف جرم کارروائیوں میں انہوں نے حصہ لی ہے۔ ادھر بیٹھے کیمرے لگے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، آپ کیا کرتے ہیں ادھر؟ آپ اگر آپ اپنے باڑ کو بھی نہیں بچا سکتے تو انہی جوانوں کو، انہی مومنین کو حوالے کر دیں، وہ اپنے سرحد کی حفاظت جو ہے وہ خوب جانتے ہیں۔ ابھی وہ مجھے بتایا گیا وہاں معتبر ذرائع سے کہ جو کارروائی گیا ہے اب وہ اسی کے ذریعے مجروحین جو زخمی تھے ان کو لایا جائے گا۔ یقیناً ذمہ دار لوگ رابطہ کریں گے، وہ ہماری توجہ کے محتاج ہیں، ہر لحاظ سے ہماری توجہ کے محتاج ہیں۔ اور دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی شرط قید نہیں لگائی گئی کہ یہ یا للمسلمین، اے مسلمانوں ہماری مدد کے لیے پہنچو۔ وہ فلسطین والے استغاثہ کریں، مدد کی درخواست کریں، کشمیر والے کریں یا پارچنار والے کریں، وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو پکارے۔ آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ ان مشکلات سے دوچار ہیں، آپ کی شرعی اخلاقی
ملی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی مشکلات کو، مصائب کو سمجھیں اور ان کا ساتھ دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان کے حقوق اور ہیں، مومن کے حقوق اور ہیں۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا تھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مومن کا مومن کے اوپر کیا حق ہے؟ فرمایا میں اس خوف سے تمہیں نہیں بتاتا کہ اگر تمہیں پتہ چلے کہ مومن کا مومن کے اوپر یہ حق ہے تو تم ادا لا علمی میں اگر کوئی حق تلفی ہوتی ہے تو شاید وہ اتنا قابل محاسبہ اور مواخذہ نہ ہو، اور تجھے پتہ بھی ہو کہ ایک مومن کا میرے اوپر یہ واجب الادا حق ہے اور اس کو تم ادا بھی کر سکتے ہو، نہیں کرو گے تو سخت تمہارا محاسبہ ہوگا۔ وہ بہتر یہ ہے کہ نہ سنو۔ اس نے جب تاکید کی پھر آپ نے 7 حقوق کو بیان کیا ہے۔ 7 حقوق کو لکھا ہوا ہے، کافر ہمسائے کے حقوق الگ ہیں، مسلمان ہمسائے کے حقوق الگ ہیں، مومن ہمسائے کے حقوق الگ ہیں، یہ چیز تو لکھا ہوا ہے۔ 7 حقوق پڑھ کے ڈر لگتا ہے ان کو، پہلے آپ کو سنا چکا ہوں، آپ پھر دوبارہ نہیں ڈراؤں گا ایک دفعہ پھر، ٹھیک ہے جی۔ لہذا توجہ ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی مظلوم اور ستم دیدہ یا للمسلمین کی فریاد بلند کرتا ہے تو اس کی داد رسی دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی مسلمان بستا ہو اس کا حق بنتا ہے۔ اور مومن خصوصاً جن تک رسائی ہمارے امکان میں ہے وہاں تک امداد پہنچانا بہت مشکل کام ہے، وہ نہ معلوم یہ 40 کروڑ یا 30 کروڑ کس طریقے سے پہنچایا ہوگا، لیکن یہ ان کی مدد تو آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ میں ان کی مدد سے آپ کو روکتا نہیں ہوں، آپ ان کی بھی مدد کریں، یہ یقیناً یہ لائے جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل ہوتا ہے، وہ کسی کا آپریشن ہونے والا ہوگا، کسی کی ٹانگ کٹے گی، کسی کوئی بینائی سے محروم ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ہمارے ادھر مسجد کے سے متعلق ایک بندہ بیمار ہو گیا تو اس کو کسی ہسپتال میں بھیجا تھا، کہا کہ 7,500 کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، 600 کی دوائی لایا ہوں۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ وہ جن کے پاس 3 ٹائم کا کھانا نہیں تھا، وہ ان کا اگر آپریشن ہوتا ہے تو وہ کہاں سے اخراجات کو پورا کرے گا؟ ذہن میں رکھیے۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین نے من کفارت الذنوب العظام اغاثۃ الملہوف، دردمند، مجبور، بے سہارا، مصیبت زدہ آدمی کی مدد یہ گناہان کبیرہ کی مغفرت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حوالے سے، مومنین کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔